بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ساری کی ساری کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں، سارے کے سارے خزانے اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ چیز و حالات کی پیدا اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہے۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، بے مثل، اس کوئی مثال نہیں۔ وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ شکلوں سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سونے سے پاک ہے۔ نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی اس کا مشیر ہے، اس کے ارادے کا نام موجود ہے۔ اللہ رب نے اپنی پہچان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں پیدا فرما دی۔ یہ آسمان اللہ پاک کی کتنی بڑی نشانی ہے، جب سے بنایا اللہ پاک نے یوں ہی کھڑا فرمایا ہوا ہے۔ اسے اللہ سات آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ سورج جو اللہ کی نشانی ہے، اس کا کتنا اللہ پر زبر نظام بنایا ہوا ہے۔ اور جب سے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے، یہ اپنی منزل کو چل رہا ہے۔ مشرق سے اللہ پر اس کو نکال دے، مغرب میں غروب فرماتے ہیں۔ تو یہ چاند جو اللہ کی نشانی جو ہے، اس کو اللہ پر کس طرح پیدا فرمایا ہوا ہے۔ کبھی مکمل ہو جاتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی آدھا ہو جاتا ہے، کبھی گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی کی طرح کبھی چھپ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آسمان میں بے شمار ستارے جو اللہ کی نشانی ہے، اور اتنے ستارے کہ آدمی کو کوئی گن نہیں سکتا۔ بادلوں سے بارش جو گر رہی ہے اللہ کی نشانی ہے۔ میٹھا پانی جو اللہ کی نشانی ہے، کڑوا پانی اللہ کی نشانی ہے۔ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کی نشانی جو ہے۔ یہ سردی اللہ کی نشانی ہے، گرمی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ دھوپ چھاؤں یہ اللہ کی نشانی جو ہے۔ یہ اللہ کا بے شمار جو اللہ پاک نے احسانات فرمائے۔ وہ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہوا ہے، کامیاب کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ کامیاب انسان ہوئے جو جنم سے پہلے جنم داخل ہے، وہ انسان کامیاب ہی ہے۔ وہ اللہ پاک انسان کو دنیا میں تھوڑے مختصر وقت کے لیے بھیجا ہوا ہے، وہ کامیاب کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ وہ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، وہ اللہ پاک نے بھیجا ہوا ہے، نہ اپنی مرضی دنیا سے جائے گا جو ہے۔ یہ تھوڑے وقت میں اللہ پاک چاہتے ہیں میرے بندے کون اچھے اعمال کر کے آئے گا، اصل بات۔ تو اس کے لیے مستقل محنت، مستقل کام ہے جو ہے۔ انسان کو اللہ پاک مختصر زندگی دی ہے، مختصر کام عطا فرمایا ہوا ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے انسان اور جنات کو سب اپنی عبادت کو پیدا فرمایا ہوا ہے، اور جتنی مخلوقات اللہ پاک نے جو ہے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ ان ساری مخلوقات اللہ پاک نے انسان کو افضل بنایا، اونچا بنایا ہوا ہے۔ ابھی جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے اس کو سب جمع فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمام رونے کا ابھی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ پر کچھ وقت اس کو انسانی شکل و دنیا منتقل فرمایا، کچھ وقت انسانی دنیا میں رہا، اور پھر اس کے بعد اس کو قبر میں جانا، وہاں کی ایک زندگی ہے، وہاں بھی اس کو رکنا نہیں ہے، پھر آخر کی زندگی آنے والی ہے۔ روز محشر اس کو کھڑا کرنا جو ہے، میزان قائم ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اچھا عمل والے ہمیشہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ اللہ کے نافر ہمیشہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ پر انسان کو دنیا میں بہت وقت، مختصر وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ اس انسان کے لیے بھی اللہ پر دنیا میں 1.25 لاکھ نبی جو دنیا میں کچھ فرمائی ہے۔ ہر نبی نے اس کلمے کی دعوت دی، اے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے وقت کی نبی کی بات کو وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ہمیشہ کے ناکام۔ اللہ میں کامیاب میں ملک مال چیزوں میں نہیں رکھی ہوئی، دنیا کے کسی اسباب میں اللہ میں کامیاب رکھی۔ کامیابی اللہ پہ اپنے کام کو یہ نبی کی طرف پورا کر رکھا۔ جنہوں نے وقت کی نبی کو بات کو وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ہمیشہ کے جو ناکام ہوئی ہے۔ وہ اللہ پر دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، جیسے فرعون تھا جو ہے، بڑا سرکش تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ پاک نے جو اس کے لیے جو ہے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا فرعون جو بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور اس کے سامنے میری دعوت دو، میری بڑائی بیان کرو، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید تمہاری بات کو مانے۔ حضرت موسیٰ صاحب گئے، سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی، مختلف نشانیاں آئی،
کیونکہ اس کے مقدم ہدایت دی تھی تو اللہ پر اسباب کے ہوتے ہوئے، چیزوں کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے، طاقت کے اعتبار سے، فوجوں کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا۔ نمرود بھی بڑا شخص بادشاہ تھا جو ہے، حضرت ابراہیم صاحب اس کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ پاک نے یہ چھوٹی مخلوق بچے کے جو اس کو ہلاک فرمائی دی۔ وہ ایک قوم آئی تھی، بڑی بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی قداور قوم تھی، ان کا نعرہ ہی تھا ہم سے کوئی طاقت والا ہے۔ وہ ایسی طاقتور قوم تھی، بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے، لیکن نبی ان کو سمجھاتے رہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ پاک نے ہوا کا نظام چلایا، 6 دن یا 7 وہ ہوا چلتی رہی، وہ ایسے پڑے جو کھجور کے تنے پڑے ہوئے۔ وہ ایک قوم ایسی پہاڑوں کو تراش کے اپنے محلات مکانات بنائی، نبی ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا، اسے ایک چیخ ماری، وہ قوم ہلاک ہو۔ حضرت 950 سال اس کی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، لوگوں کو سمجھاتے رہے، قوم نے بات نہیں مانی۔ 80 یا 82 لوگ جو ایمان لے کے آئے تو اللہ پر طوفان نو بھیجا، ساری قوم کو ہلاک فرما دیا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ ہمارا ایمان ہے جناب رسول اللہ، آخر میں قیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ پر ختم نبوی میں فرمائی ہے اور اس امت کی تعریف فرمائی، تم بہترین ہو، تو لوگوں کے نفع بھی نکالا گیا ہے کہ تم بھلی بات کرو، بغیر ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ رس خبر اس سے بہتر کس کی بات لوگ اللہ کی طرف نیک اعمال کرے کہ میں فرما بردار سے۔ تو اللہ پاک نے بہت بڑی ذمہ داری پر کام ہے۔ آپ سے سمجھو 13 سال مکے میں محنت کی، 10 سال آپ مدینے میں محنت کی ہے۔ آپ کو کتنی مشقتیں تکلیفیں حالات ہمارے سامنے جو ہے، آپ کے راستے میں کانٹے پیچھے آ جاتے، کوڑا کر ڈالا جاتا تھا، اللہ کی بات کرے آپ کے گلے پندہ ڈالا جا رہے، طرح طرح کی اذیتیں مشقتیں آئی ہیں، حتیٰ کہ مکے والے آپ کو وہاں نہیں رہنے دے اور آپ کو ہجرت کرنا پڑا اور آپ جو ہے مدینہ تشریف لے گئی۔ آپ دیکھا کہ صحابہ کو بہت تکلیفیں آ رہی ہے، بہت مشقتیں آ رہی ہیں، تو صحابہ کو جو اجازت فرمائے کہ وہ آپ شکت ہجرت کرنے جائے۔ آپ نے جو ہے عمرے کا ارادہ کیا، تو عمرے کے لیے گئے تو راستے میں روک دیا گیا، تو صحابہ جو ہے جمے ہوئے تھے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے منع فرمایا صلح کرنے کو، حدیبیہ، اور جو ان کی شرائط ان کو پورا کیا۔ آپ طائف کے میدان میں گئے، وہ واقعہ مسا میں جو ہے کتنی تکلیفیں آئی، 3 سرداروں سے بات کی، انہوں نے برا بھلا کہا اور کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، یا تمہاری چاہت کی جگہ وہاں چلے جاؤ۔ حتیٰ کہ جب وہ تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے شہر کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارے، بڑی عزتیں دی، حتیٰ کہ آپ کے جسم سے خون جاری ہو۔ ایک جگہ پہ جب آپ آرام فرمایا، حضرت جبرائیل السلام آیا، سلام کیا، یہ فرشتے کو بھیجا اس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے، اس فجر سلام کیا، فرمایا کہ حکم دے تو ان پہاڑوں کو جو ملا دو ان کے درمیان میں کچل جائے۔ تو آپ نے کیا اشارہ فرمایا؟ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں، اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ مسلمان جو اللہ کے فرش کی عبادت کرے جائے۔ پھر اعلیٰ صحابہ پر بھی آئے، حضرت بلال کو جو ہے گرم ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تھی، رات کو کوڑے لگائے جاتے تھے اور لوہے کو گرم کر کے ان سے جسم کو دھاگا جاتا تھا، لیکن آپ کیا کرتے تھے؟ احد معبود ایک، زنجیریں باندھتے تھے، لیکن ایمان کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ایمان میں جبر ہے۔ اللہ خباروں کے بارے میں آتا ہے، عمر نے پوچھا اعلیٰ دریافت کے کہ اسلام کے بارے میں کیا کہ تکلیف رہی تھا، کہا میری قبر دیکھ لیں۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو قبر دیکھے تو بڑے ہوئے گڑھے پڑے ہوئے تھے، کہ عائشہ فرمایا ایسی کمر تو میں نے کسی کی دیکھی نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، وہ آگ کے انگارے پر پوری چربی سے پڑی۔ حضرت سمیہ کے بارے میں آتا ہے سب سے بڑی شہادت ان کی ہوئی، ابو جہل ملعون نے جو برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ ایمان پہ جب میں نے محنت کرنے کی کوشش کرتے رہے، صحابہ نے خدا نے بھی قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائی،
حتیٰ کہ حضور کی صحبت کو چھوڑا، حضور کے پیچھے کی نمازوں کو قربان کیا، مکے کو قربان کیا انہوں نے، یہ مدینے کی نمازوں کو قربان، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کا یہ چیز جو پوری دنیا میں عام ہو جائے، اللہ کے احکامات پورے عالم میں زندہ ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم میں زندہ ہو جائے، مستقل محنت ہے یہ۔ امت اپنے مقصد اپنے کام پر تھی، اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو، اس کے چیزوں کو دیکھ کر جو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے، وہ اللہ پر جو خدمت اسلام کو ترقی عطا فرما دے، آسمان سے خیر کے پیسے نازل فرما دے، امن تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، گھروں میں دین زندہ تھا، بازاروں میں دین زندہ تھا، وہ ہر جگہ دین زندہ تھا، مساجد 24 کرنے اعمال دعوت صحابت۔ اور جب امت اس کام کو چھوڑا تو دو بڑے نقصان ہوئے، ایک تو غیر مسلم و اسلامی کا آنا بند ہو گیا، جو اس دین کی خاطر جو اللہ کے وہاں وہ ساری چیز ہو گئی، اس کے لیے اللہ بڑے سمت کو ذمہ داری تھا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انسان دنیا میں آتے رہیں گے، اب یہ ذمہ داری اس امت پر ہے۔ یہ اس امت کی مثال تو ایسی ہے جو سورج کی طرح ہے، جیسے سورج روشن ہے ایسے ساری چیزوں کو روشن کرتے، اس کی مثال تو چلتے پانی کی طرح جو خود بھی پا کے ہزاروں لوگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس بڑی مثال کی بارش کی طرح ہے، تو بارش سے ہر جگہ اس کو سیراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری کام عطا فرمایا ہوا ہے، اور نبی والا کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرمایا، عظیم کلمہ عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا، ہمیں عظیم قرآن پاک ہمیں نازل فرمایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ، اس کا آپ جتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہی ہے۔ اس کے لیے اللہ پر استقامت مانگنا، دعائیں مانگنا، فکر کرنا ہمارے پر، اس کا جو نماز کا بھی اہتمام ہو جائے، کہتے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آپ کی جہاد ہے، نماز شیطان کو منہ کالا کر نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یہ قاعدہ ہے جو جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کھلتا ہے۔ نمازی جو ہے، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کا نور میں نماز کے ذریعے بھرا جو ہے، نماز میں آپ سب آنکھ اٹھانے گئے، یہ نماز کے اہتمام کرتا ہے اللہ پاک عشاء فرم میں اپنی اس کی ذمہ داری پر میں جنت میں داخل کروں گا۔ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے، اس کے بخشی میں اس کو عذاب دیجیے۔ یہ نماز کے اہتمام کرتا ہے، آج نہ عطا فرما دے، عزت کی دون تنگی آتا ہوا اللہ عطا فرما، عذاب کپڑے اس پہ زیادہ دیتے ہیں، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیں گے، پل صراط سے جو ہے بجلی کی طرح گزار دیں گے، بغیر اس طرح اس کا اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو آدمی گھر سے صرف وضو کر کے نماز کے ارادے نکلتا ہے، وہ ایسا احرام مند کے حج کیے جا رہا ہے، ہر قدم پہ لوگ نیک کیے جا رہے کو گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے، نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، نماز کے بعد وہیں بیٹھا ہے فرشتے اس کے مغفرت دعائیں کرتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے، کوئی یہ نماز جو کسی حال میں معاف نہیں ہوئے، اور مردوں کی نماز تو گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہی ہے۔ آپ نے کیا عائشہ فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور بہت سارا ایندھن لے کے جاؤ، اور ان گھروں پہ جاؤ جو بلا کسی اس جگہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ تو کتنی فکر کی بات ہے، خوش کی بات ہے، نماز کے اہتمام بہت ضروری ہے، پانچوں نماز کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھائی محنت کرنا، اللہ کا راستہ میں کرنا کوشش کریں، ہماری پہ ذمہ داری جو ہے۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پہلے قدم میں اللہ گناہ کو معاف فرماتا ہے، بیلے میں چوٹیاں ہے، سمندر میں مچھلیاں ہے، جنگل کے دریا اس کے مغفرت دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے سامنے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کے مغفرت فرما، اور ان کو اس کے گھر والوں جنت میں اکٹھا فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، تو اپنی جان بھی روپیہ خرچ کرے گا، 7 لاکھ روپیہ صدقہ کا، ایک نماز پر 49 کروڑ نماز کا ثواب ملے گا، اور اس کے جسم میں جو مٹی ہے گرد و جنم کیا کر جنم کو دعا بھی اللہ آرام فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنا، کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا۔ دعوت کے ایک بول پہ اللہ پر 1 سال کی نفلی بات کا ثواب رکھا ہوا ہے، اس کے لیے بھائی ہمیں کوشش کرنی ہے، صوفی جو امت جو اس کام کو مقصد بنا لے، ذمہ داری عطا فرما دے، وہ ہر ایک کی ذمہ داری جو ہے، اور یہ کام جو موت کا جس آدمی کی جائے دنیا کا کام موت تک کرتا ہے نا، وہ کبھی دیتے تھے کہ کوئی آدمی جو ہے 29 دن تو اپنے دکان کو بند کیا ہو، ایک دن دکان کو اس کی دکان چلے گی نہیں چلے گی، ایک دن چھٹی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین کا کام جو روزانہ ہے، یہ مسجد کو آباد کرنا، 24 کرنا، ہمارے دعوت سے جائے، ہمارے گھروں میں دین آ جائے، ہمارے مستورات جو پابندی کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے والی ہے، ہمارے مستورات کے جو کبیر اللہ جو ہے آزان ہوتے ہی جو ہے
نماز کے لیے کھڑی ہو جائے. وقت کو ٹال دیتی ہے, آگے پیچھے ہو کرتی ہے, ابھی پڑھ لیں گے ابھی پڑھ لیں گے. یہ نماز میں سستی ہے جو ہے. نماز کے اہتمام اذان ہوتے ہی جو ہے اپنے کام کو چھوڑ کے جو ہے نماز پڑھ لی جائے. اس کی ہم کوشش کریں, فکر کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کا یقین نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک. ارادہ فرمائے.